نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ وقال الله تعالى في مقام آخر أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواہ مسلم۔ اور یقیناً ہم ضرور تمہیں کسی چیز کے ساتھ آزمائش میں ڈالتے رہیں گے، خوف سے، بھوک سے، مالوں کی کمی سے، جانوں کے نقصان سے اور پھلوں کے نقصان سے، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔
وہ لوگ جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں یقیناً ہمارا مالک اللہ ہی ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہی لوگ ہیں کہ جن کے اوپر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہیں اور بہت بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. محترم بھائیو، اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ بہت پیار کرتا ہے، بہت ہی رحیم و شفیق ہے، بہت مہربان ہے. اللہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ کی نظر نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جھنجھوڑتا ہے، متنبہ کرتا ہے، خبردار کرتا ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اس قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے اللہ رب العزت دنیا میں ہی چھوٹے چھوٹے جھٹکے لگاتا ہے، چھوٹی چھوٹی سزائیں دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے. مقصد کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، لوگ اللہ کی طرف پلٹ آئیں، لوگ اپنی اصلاح کر لیں، لوگ اللہ کی نافرمانی کو، سرکشی کو اور بغاوت کو چھوڑ کر اللہ کے بندے بن جائیں، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو پہچان لیں، اپنے اس خالق حقیقی کے ساتھ اتنے وفادار بن جائیں کہ اس کی مخلوق میں سے کسی کو بھی اس کے برابر، اس کا شریک اور اس کا ساجی اور اس کا حصے دار بنانے کا تصور بھی نہ کریں. محترم بھائیو، دنیا کے اندر سب سے عظیم جو نیکی ہے وہ توحید ہے. سب سے بڑی نیکی توحید ہے، اور سب سے بڑا گناہ، اللہ مالک الملک کی سب سے بڑی بغاوت وہ شرک ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ساتھ معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے شرک معاف نہیں کرنا. اور اسی شرک کی بنیاد پر ہی آپ سابقہ اقوام کی تاریخ کو پڑھ لیں، اللہ کے عذاب آئے. قوم نوح کے اوپر عذاب کیوں آیا؟ قوم سمود کے اوپر، قوم عاد کے اوپر، قوم لوط کے اوپر اور بہت ساری اقوام کے اوپر عذاب کے آنے کا بڑا اور بنیادی سبب وہ شرک تھا. اللہ سے بغاوت تھی، اللہ کی توحید سے روگردانی تھی. یہ اللہ کی غیرت کو چیلنج ہے. شرک اللہ کو گالی ہے. لوگ شرک کر کے اللہ کو گالی دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت کو یہ شرک برداشت نہیں ہے. اسی شرک کی بنیاد کے اوپر قوموں کے اوپر عذاب آتے رہے ہیں. اور اللہ رب العزت کا یہ قاعدہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر سال ایک مرتبہ، دو مرتبہ جھنجھوڑتا ہے، لوگوں کو سدھارتا ہے، لوگوں کو ایک سبق دیتا ہے کہ دنیا کے اندر ایک ایک، دو دو مرتبہ، تین تین مرتبہ سال کے اندر ایسی بڑی سزائیں دیکھنے کو ملتی ہیں. مقصد یہ ہے کہ دنیا والے سمجھ جائیں، عبرت حاصل کر لیں، نصیحت حاصل کر لیں.
یہ وبا جو آج پھیلی ہوئی ہے، یہ بھی انسانوں کے لیے بہت بڑا ایک درس عبرت ہے، بہت بڑا درس توحید ہے۔ اللہ رب العزت لوگوں کو اپنی توحید سکھلا رہا ہے کہ ہے کوئی جو اس اللہ کی نازل کردہ وبا کو ٹال سکے۔ انسان بڑے تکبر میں آ گئے تھے، اپنی ٹیکنالوجی کے اوپر، اپنی ترقی کے اوپر، اپنی سائنس کے اوپر اللہ رب العزت کو انہوں نے بھلا دیا۔ اللہ رب العزت کے ساتھ اس کی مخلوق میں سے حقیر بندوں کو اس کا ساجی، شریک اور حصہ دار بنانا شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت اس اپنی چھوٹی سی مخلوق کے ساتھ بندوں کو سبق پڑھا رہا ہے توحید کا، کہ آؤ اپنے سارے معبودان باطلہ کو اکٹھا کر لو، لے آؤ اپنے سارے شنکر، اپنے بھگوان، اپنے باپے، اپنے پیر فقیر، اپنے حاجت روا، اپنے مشکل کشا، سارے اکٹھے کر کے لے آؤ اور میری ایک چھوٹی سی مخلوق کا مقابلہ کر کے دکھاؤ جو تمہیں نظر بھی نہیں آتی، جس کو تم دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اتنی حقیر سی چھوٹی سی اللہ کی مخلوق جس نے دنیا کے سارے نظام کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا ہے، دنیا کے معاملات کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے، دنیا کے کاروبار زندگی کو معطل کر کے رکھ دیا ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ رب العزت کے بہت سارے لشکر ہیں، آسمانوں میں بھی ہیں، زمینوں میں بھی ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ رب العزت کے لشکروں کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ تو ایک چھوٹا سا لشکر ہے، اللہ رب العزت کی چھوٹی سی مخلوق ہے جو چین کے ایک ووہان نامی شہر سے وہاں سے پیدا ہو کر اٹھی ہے اور چند ہی ہفتوں کے اندر پوری دنیا کے اندر پھیل گئی ہے، اور پوری دنیا کے بڑی بڑی حکومتوں کو، اپنے آپ کو سپر پاور کہلانے والوں کو اس نے بے بس اور لاچار کر کے رکھ دیا ہے۔ اس سے بڑا درس توحید کیا ہوگا عزیز بھائیوں؟ لیکن قلیلا ما تذکرون، اللہ فرماتا ہے بہت ہی کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، عبرت حاصل کرنے والے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ آج بھی اگر انسان اپنے خالق کو، اپنے مالک کو پہچان لے، اللہ کی توحید کا صحیح معنوں میں ادراک کر لے، اللہ کی طرف پلٹ آئے، تو اللہ رب العزت اپنے عذابوں کو ٹال دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی ایک ذات ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ وبائیں آتی اس کی طرف سے ہیں، اور اس کے اندر اللہ رب العزت کی بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں، عبرتیں ہوتی ہیں، نصیحتیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ رحیم و شفیق ہے، مہربان ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو اپنی جنت کی طرف بلا رہا ہے، ان چھوٹی چھوٹی وباؤں کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے عذابوں کے ساتھ۔ پھر اللہ رب العزت ان عذابوں کو بھیج کر بھی آزماتا ہے اور ان کو ٹال کر بھی آزماتا ہے۔ اللہ رب العزت مال دے کر بھی آزماتا ہے، فقیر کر کے بھی آزماتا ہے، محتاج بنا کے بھی آزماتا ہے، آسانیوں کے ساتھ بھی آزماتا ہے، تنگیوں کے ساتھ بھی آزماتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ اس دنیا کے اندر جب تک انسان موجود ہیں اس وقت تک یہ معاملات پیش آتے رہیں گے، اور دنیا کے اندر وہ لوگ بھی بستے ہیں جو اللہ کے وجود کے ویسے ہی منکر ہیں، دہریے ہیں، اور کہتے ہیں یہ دنیا کا نظام جو ہے یہ ویسے ہی چل رہا ہے، اس کا کوئی خالق مالک نہیں ہے۔ کس لیے؟
کہ اللہ کون سا نظر آتا ہے؟ کہاں ہے اللہ؟ دکھاؤ اللہ کہاں ہے؟ کیونکہ اللہ نظر نہیں آتا، اس لیے اللہ کے منکر بنے بیٹھے ہیں۔ لیکن اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق وہ بھی نظر نہیں آتی، لیکن اس کا اثر جو ہے وہ جب ہوا ہے دنیا کے اندر تو اس کو سب مانتے ہیں، وہ دہریے بھی مانتے ہیں، جو اللہ کے منکر ہیں وہ اس اللہ کی چھوٹی سی مخلوق کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ اس نے آ کے دنیا کے اندر ہلچل مچا دی ہے۔ ان کے لیے بھی یہ عبرت ہے، ان کے لیے بھی یہ نصیحت ہے۔ محترم بھائیوں، ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ساری وبائیں، بیماریاں، مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں یہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور اللہ کا مقصد وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ آزمائش ہے۔ اور جو مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہمارا خالق، ہمارا مالک اللہ ہے، اور ہم اللہ کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ ان مصیبتوں تکلیفوں پر ہمارے خالق اور مالک کا حکم ہے کہ ہم نے اس کے اوپر صبر کرنا ہے۔ یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ ان سے ڈرا جائے، ان سے خوف کھایا جائے۔ اگر ڈرنا ہے تو اس وائرس کو پیدا کرنے والے خالق سے ڈرا جائے۔ اس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، اس کے ہاتھ میں ساری مخلوقات ہیں، وہی ان بیماریوں کو بھیجنے والا ہے اور وہی ان بیماریوں کو دور کرنے والا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا حکم ایک مومن کیسے مانتا ہے، اس کے شب و روز کیسے ہوتے ہیں؟ وہ ان مصیبتوں کے اندر غیر شرعی چیزوں کے اندر نہیں گھستا، بدعات اور خرافات سر انجام نہیں دینا شروع کر دیتا۔ ان مصیبتوں کو محترم بھائیوں ٹالنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ اللہ کی توحید کو صحیح معنوں کے اندر سمجھا جائے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہوا جائے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی اللہ کا شریک حصہ دار نہ بنایا جائے، اور اللہ کے بھیجے ہوئے جو رسول ہیں ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے، ان کی سنتوں کے اوپر، ان کے احکامات کے اوپر عمل کیا جائے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ڈر جانا چاہیے ان لوگوں کو جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول اور پیغمبر کے احکامات سے روگردانی کرتے ہیں۔ کس چیز سے ڈر جانا چاہیے؟ ان تصیبہم فتنہ، کہ ان کو بہت بڑا فتنہ آئے گا یا ان کو دردناک عذاب آئے گا۔ اللہ کے رسول کی مخالفت کی وجہ سے دنیا کے اندر فتنے آتے ہیں، اللہ کے رسول کی احکامات کو ٹالنے کی وجہ سے، مخالفت کی وجہ سے دنیا کے اندر عذاب آتے ہیں، سزائیں آتی ہیں۔ اور لوگوں کا عجیب رویہ ہے، بجائے اس کے کہ اس عذاب کو ٹالنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں، وہ الٹا مخالفت کے اوپر سربستہ ہوتے ہیں، ایسے ایسے امور سر انجام دیتے ہیں جس کا شریعت محمدیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کوئی کہہ رہا ہے جی مجھے فلاں دن خواب آیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فلاں وظیفہ بتایا ہے کہ اس وظیفے کو پڑھا کرو، یہ وبا ٹل جائے گی۔ لوگوں نے خوابوں کو دین بنا لیا ہے۔ کوئی کہتا ہے 7 مرتبہ 11 مرتبہ اذانیں دو چھتوں پر چڑھ کے، اس کے ساتھ وبا ختم ہو جائے گی۔ یہ الٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مخالفت اور اللہ کے رسول کے دین کو بگاڑ دینا، اس کا حلیہ بگاڑنا، لوگوں نے اس کو اپنا وتیرہ بنا لیا۔ اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ مزید اللہ کے عذاب کو اور اللہ کی طرف سے دنیا کے اندر نازل ہونے والے فتنوں کو لوگ دعوت دے رہے ہیں۔
اللہ فرما رہا ہے ڈر جانا چاہیے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ڈر جانا چاہیے ان لوگوں کو جو اللہ کے رسول کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اوپر فتنہ آ جائے، دردناک عذاب آ جائے۔ عقل مندی کا تقاضا تو یہ تھا نا کہ ہم اللہ کی طرف عاجزی کرتے ہوئے جھک جاتے، اللہ کے رسول کے احکامات کو پڑھتے، سیکھتے، سمجھتے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے۔ لیکن اکثر مسلمانوں کا رویہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹ کر اذانیں دینا شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری زندگی آپ نے اذان دی ہے نماز کی طرف بلانے کے لیے، یا پھر اذان دی ہے سحری کا بتانے کے لیے کہ سحری کا وقت ہو گیا۔ ان دو چیزوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دلوائی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تھے، اس وقت مدینہ کی حالت یہ تھی کہ بخار کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ صحابہ تیزی کے ساتھ اس وبا کا شکار ہو رہے تھے۔ بلال وہ بخار سے نڈھال پڑے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بخار کا شکار ہیں اور بڑے غمزدہ ہیں، بڑے پریشان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا جاتا ہے، اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ، یا اللہ جس طرح ہمیں ہمارے دل کے اندر تو نے مکہ کی محبت ڈالی ہے، اسی طریقے سے مدینہ کی محبت بھی ڈال دے۔ یا اللہ ہمارے اس شہر کے سا کے اندر، مد کے اندر، ان خرید و فروخت کے پیمانوں کے اندر یا اللہ برکت پیدا کر دے۔ یا اللہ جو وبا بخار کی پھیلی ہوئی ہے، یا اللہ اس کو جوفہ کے اندر ان یہودیوں کے علاقے کے اندر منتقل کر دے، ہمیں اس وبا سے نجات دے دے۔ اب اللہ کے رسول کی سیرت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے اذانیں نہیں دلوائی۔ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو کہا ہو کہ وبا پھیلی ہوئی ہے، چلو چڑھ جاؤ چھت کے اوپر اور اذانیں دینا شروع کر دو۔ اللہ کے رسول نے دعا کی ہے، اللہ کو پکارا ہے، اللہ سے بخشش طلب کی ہے۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اگر عذاب کو ٹالنا ہے تو استغفار کرنا ہوگا، اپنے گناہوں کی سچے دل کے ساتھ معافی مانگنی ہوگی۔ جو جو غلطیاں پائی جاتی ہیں ہماری زندگی کے اندر، اس سے توبہ استغفار کر کے اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہوگا، یہ عذاب ٹل جائے گا۔ تو عزیز بھائیوں، ہمیں آسانیوں کے اندر، تنگیوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر رویہ کیا اختیار کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا ہی خوشکن ہوتا ہے، بڑا ہی عمدہ ہوتا ہے، بڑا پیارا ہوتا ہے، اور یہ چیز مومن کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہوتی، مومن کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ کون سی چیز؟ ان اصابتہ سرا، جب اس کو خوشی ملتی ہے، آسانی آتی ہے، فراوانی آتی ہے، فتح آتی ہے، تو شکرا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ فکان خیر اللہ، اللہ کا شکر ادا کرنا اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّا، اگر مومن کو تنگی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، بیماری آتی ہے، کوئی وبا آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، صبر، تو وہ اللہ کے حکم کے مطابق صبر کرتا ہے، غیر شرعی چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتا، غیر شرعی امور کرنا نہیں شروع کر دیتا۔ صبر، وہ دین کے اوپر ڈٹ جاتا ہے۔ صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے نفس کو روک کے رکھنا، شریعت کے اوپر روک کے رکھنا، اور کوئی ایسا کام اپنے نفس سے صادر نہ ہونے دینا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، یہ صبر ہے، اسے صبر کہتے ہیں۔ صبر، مومن صبر کرتا ہے، اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی سے روک کے رکھتا ہے۔ فکان خیر اللہ، یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر طریقے سے شرک خفی سے، شرک جلی سے، ظاہری شرک سے، باطنی شرک سے،
شرک اصغر سے، شرک اکبر سے، ہر قسم کے شرک سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے اور اپنے نبی کا حقیقی معنوں میں پیروکار بنائے. ہمیں اللہ رب العزت زندہ رکھے تو توحید و سنت کے اوپر، اور موت دے تو ایمان کے ساتھ سلامتی والی موت عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.